نتوكل عليه ونعوذ بالله ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذ يمكر بك الذين كفروا
جس ویلے پرے کر رہے سن وہ جنہوں نے کفر کیتا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ قید کر دیتا جائے جا کے قتل کر دیتا جائے جلا وطن کر دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ اَكِنَا میں پریسن وَيَمْكُرُ اللَّهَ اور اللہ بھی تدبیرہ کر رہا سی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہتر تدبیرہ کرنے والا سامعین محترم تعریفوں دے لائق اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات درود و سلام دے لائق امام قطب رسول ساری کائنات پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس واسطے جو مقام عالی شان میں اس وقت تلاوت کی ہے نواں سپارہ سورۃ الانفال اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مقامی عالی شان کے اندر اپنے محبوب کا رب کا ایک سفر کا ذکر فرمایا آپ کے بے شمار سفر میں کتنے آپ مکے اندر جا رہے ہیں کبھی مدینے اندر پہنچ رہے ہیں کبھی اشام کا علاقہ کبھی غزوات میں میرا سفر ہجرت کا جب کفار کے دن پھٹے ہوئے کہ دن بہ دن اسلام کا چرچا اور اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور سوچتے ہیں اور کرنا کی چاہیے اور یہی معاملہ رہا ساریاں چوراہٹا سارا نام لینے والا کوئی بھی دنیا پہ نہیں بچے گا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتر اگر اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہو پھر انہوں نے ایک دار نجوہ کے اندر ایک میٹنگ کی تھی
میٹنگ کے اندر بڑے بڑے سردار اور لوگ بٹھائے گئے، دروازہ لا دیتا، ایک لائن بےایمان شیطان بھی آ پہنچے، انہیں اپنے گلے کے اندر بڑے تسبیح پائے گئے، بڑی گالیاں تے ٹل پائے گئے، یعنی بڑا بن سن کے آیا، دروازے کو دستک دیتی، ہاں بھائی تو کون ہے؟ آتا سنے کہ تسی بڑی سوئی محفل سجا بیٹھے ہو، میرا بھی جی جانتا کہ میں بھی تمہیں تھوڑا جا مشورہ دے دوں، بڑی پیاری محفل تسی سجا بیٹھے ہو، اگر آنی اجازت محفل شروع ہوئی، اور یارو اے محفل کس مقصد واسطے بنائی گئی، کس خلاف بنائی گئی؟ امام انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آجی بولو، ایک بولے آپ کا جناب میرا مشورہ ہے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کے بٹھا کے انہیاں لگتا باوا بڑھ کے اس مکیوں الوداع کا دیتا جائے، جتنے جائے گا مر جائے گا کھپ جائے گا ساری جان چھوٹ جائے گی۔ شیطان آتا ہے میرا مشورہ قبول نہیں، اس واسطے اس محمد کی تاثیر بھی ایسی ہے، اس محمد کا رب کی حفاظت کر دے گا، پھر ساتھی لے آ کے ساڑھے تے حملہ کر دے گا، کی فائدہ اس مشورے کا؟ نامنظور۔ ایک ہوئے اٹھیا آدھا جناب تسی مشورہ دو، مشورہ دیتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کا دیتا جائے، علاقے سے پجا دیتا جائے، نہ آوے گا نہ دین کی گل کرے گا، نہ اسلام کی گل کرے گا، ختم ہو جائے گا، شیطان بے ایمان پھر اٹھیا، آجا پہلا چھوکریا پہلا بچیا، تیرا مشورہ بھی چنگا نہیں لگا، اس واسطے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے جائے گا تبلیغ کرے گا، واز کرے گا، اتنی زبان کی اتنی تاثیر جیڑا بھی ایک دفعہ اتنی گل سن لیتا ہے دوبارہ بولا ہی بن جاتا ہے۔ تے ابو جہل اٹھیا، اور بھائیو چودھریو، اور میرے اپنوں میرا مشورہ اے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قدر کا دیتا جائے، استغفر اللہ، وہ کیے ہر قبیلے کا ایک ایک جواب دو، جب صبح نکلے گا یک باری میں حملہ کر دے ختم ہو جائے گا، بنو ہاشم کنے کنے تو بدلہ لے گا، اگر دین منگے گا پیسے منگے گا وہ دے جان کے جان چھوڑتے گی۔ اٹھے ابو جان اٹھ گئے نا، اے گل سنائی کہ شیطان اٹھ کے تھاپڑا مارتا ہے، شاباش آپ گل منظور ہے کہ نہ ختم کرتے ہو، اے جڑا مشورہ ہے نا، اے جڑے منصوبے اے بنا رہے سن کہ اللہ ذوالجلال والاکرام بھی مشورے اے فریب انہاں دے نے کہ نبی پاک کو ختم کر دے، ادھر اللہ بھی منصوبے بنا رہا، اپنے
نبی نو ختم کر دے تو میرا رب اپنے نبی نو بچان دے عرض کر رہا ہے تے کی آندا پیا سونیا میرے محبوبا پتہ دے مکے والیاں نے تواڈے متعلق اے منصوبے بنائے نے تے میرا بھی منصوبہ سن لو آواز دیے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ترجمہ سنو سونا محبوبہ انہوں نے اے مشورے کیتے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ان ظالمان دے منصوبے ہیں لِيُثْبِتُوكَ قید کر دیتا جائے او یقتلوکا قتل کر دیتا جائے او یخرجوکا جلا وطن کر دیتا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ تے اللہ بھی منصوبے کر رہے اسی بچان دے تے رب دا جڑا منصوبہ کیڑا ہوندا ہے واللہ خیر الماکرین اللہ دا منصوبہ تو ہم بچاندا اے تقوی والے ہو اے تے شروع تو ہی ہے اے حق بات دا مقابلہ ہوندا ہی آیا ایک پاسے حق والے نے کٹے ہوئے نے ایک پاسے باطل اگر اللہ نے موسیٰ پیدا کیتا ہے پھر نال فرعون آیا مقابلہ ہوا اللہ نے فتح موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرما دی پھر اللہ نے نمرود پیدا کیتا انہیں مقابلے کے اندر ابراہیم آئے اپنی جان دن من دل دین کو وار دیتی پھر بھی عرض کرتا آیا تے دین اسلام کا اتنا ابو جان کمپنی ہے کہ نبی پاک کو مٹایا جائے دین کو مٹایا جائے رابطہ سے نہیں کیتے ایک بھی دین والا عہدہ خلطہ آئے گا منصوبہ ہے یہ کہ میرے اللہ خالق و مالک نے بھی فرمایا سویا میرا آرڈر مکہ چھڑ کے تے مدینے دارو کر لے اللہ جدو میرا آتا قصہ آیا سوندے ساتھی جبریل بنائے اور مینوں کہہ لیا کہ مکہ چھڑ کے مدینے جا تے میرا ساتھی کون ہے فرمایا تیرا ساتھی ابو بکر صدیق ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق ہوئے گا جی میں بھی مشورہ کیتا ہے آج ابو بکر صدیق کار گئے تجھے مشورہ کیتا فرمایا سونے ابو بکر اللہ نے مینوں مکہ چھڈن دا آرڈر دیتا ہے فرمایا سونے مینوں آرڈر کیے ابو بکر کہہ رہے سونے مینوں آرڈر کیے فرمایا جس رب نے مینوں آرڈر دیتا ہے اس رب نے نام ہے کہ تینوں بھی آرڈر دیتا کہ میرے نام چاہ ایسے نکلے اپنے بستر سے علی نو سنایا علی میں تے جا رہا اے نہ ہوئے کہ کفار کہہ دیں کہ ساڑیا آواز تا لے کے سونا نبی اٹھ گیا چلا گیا بعد دھومی آئی کام نہ کری پریشان نہ ہوئی نبی پاک بستر پہ آئی سو کے صبح کا ٹائم کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام زندگی نے
کفار تلوار لے کے کھڑے ہوئے نے، کوئی ہاتھ تلوار تو خالی نہیں، ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ انہوں نے ہاتھ کے اندر تلوار محاصرہ کر رہا ہے۔ اللہ جی انہیں کیویں نکل بات سو بچاتے اندر ایک فرمایا اے میرے سونیا تیرا کام میں ہاتھ کے اندر مڑ کے اندر مٹی پکڑ لینی، انہوں ساتھ دینی تے سورت یاسین دیا تلاوتاں کر کے نکل جا۔ اے میرے اللہ جی ایک مٹھ مٹی دی کی کرے گی، ایک دے پہ جائے گی، دو دے پہ گی، تین دے پہ گی، چوک دے پہ گی، پنجا دے پہ گی۔ فرمایا سونیا میرے محبوبہ میرے حکم دے نال مٹی سب دے سورت یاسین دیا تلاوتاں کردا جا، تیرا کم تلاوت کرنا، تیرا کم مٹی سٹنی آسمان والے در رب انہوں انیا کر دینا۔ میرے آقا نکلے ایج میرے آقا نکلے تے بیٹے کی دروازہ کھولیا الظالم ایک رس نکلے ستا پیا ہے انا ہو کے ستا پیا میرے آقا انہاں دے وچوں لنگ گئے۔ ابو بکر صدیق نو لیا فرمایا سونا محبوبہ میرے کو دو اونٹنیاں نے ایک تسی لو ایک میں بیٹھ جاواں۔ فرمایا نہیں نہیں میں تیرے کو نقد پیسے دی اونٹنی لواں گا۔ فرمایا سونیا تواڈے تو کوئی پیسے؟ فرمایا نہیں ایج نہیں چلنا۔ میرے آقا نے ایک اونٹنی تے بیٹھ گئے، میرے ابو بکر ایک دوسری اونٹنی تے بیٹھ گئے، مکہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ اور یار میرے ساتھیوں خدا کی قسم اپنا آبائی اعلیٰ کا اپنا شہر چھڑنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ جتھے جمعہ جتھے کاتے رہے جتھے پکاتے رہے جتھے یار سجن چھڑیا نہیں جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام یار ابو بکر بھی نال چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، سامنے بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ بیت اللہ نو ملتے ہیں، ایک پیر چکتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر چکتے ہیں تے بابا سبزہ اللہ انہاں کی قبر ضرور رسولت پڑھتا پتہ کی نقشہ سجدے میں کعبے والے ڈٹھا کعبے والے ڈٹھا ہجرو نبی ربانے نے کعبے والے ڈٹھا ہجرو نبی ربانے نے لے رب دے کرانے دے کوج جلانے ایک زنانیت بال اجانے نے کافران دے کفر پیتین رت سریر دی جواب وسندی بٹھی جگان دے پیر چاندہ سی دلتے پردہ نمازہ میں بیت اللہ بڑا جی چاہتا سی بڑا دیر چاہتا ہے کہ تو بھیجتا ہی ہوا بڑا جی چاہتا سی نمازہ پڑھتا ہوا چاہتا سی دل اتنے پردہ نمازہ میں پاک خدا دے اگے پاک خدا دے اگے پردہ نیک نیازہ میں لوکاں دی کنی بندہ لوکاں دی کنی بندہ نیک آوازہ میں پر تیری اولاد نہیں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسے
دینے پہ پھر ایک قدم چک دینے پھر کعبے والے دینے مخاطب دینے تے کیا دینے مخاطب ہو کر ٹر پہ آئی مہاجر وہ ٹر پہ آئی مہاجر جو اکھیاں تھی گیریاں گوا دیا وعدہ کرد ٹر پہ آئی مہاجر اکھیاں ٹر پہ آئی مہاجر جو اکھیاں تھی گیریاں گوا دیا وعدہ کرد یسرب دے پھیریاں چک لیا اللہ ایتھو چک لیا اللہ ایتھو رزق دیاں تیریاں کرسانا کرسا پھر زیارتاں تیریاں اللہ کو معلوم ساری بات تکبیر دی چوک وسطی دکھی جگہ دے پیر کی آقا علیہ السلام ایج چلتے جا رہے ہیں خدا کی قسمیں آبائی علاقہ بیت اللہ چھڑنا بڑا جا مشکل بلکہ اللہ کا حکم ہے سونیا ہوتے تو آگی جاتے بھی دشمن بنتے ہیں نکل جا میرے آقا نکل کے یار نال یہ چلتے چلتے پہ اے مدینے دا روح کر دے آئے چلتے چلتے کی ویکھیا آقا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میرے آقا دے پیچھے آ جاتے ہیں کبھی میرے آقا دے اگے ہوتے ہیں کبھی میرے آقا دے پیچھے آ جاتے ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر کی بجائے کبھی میرے سامنے آ جانا ہے کبھی میرے پیچھے آ جانا ہے کبھی کدھر جانا ہے اے سونے محبوبہ سامنے ہوتا مطلب ہے کہ ادھر آن کے کوئی ظالم توڑ کے حملہ نہ کر دے کہ پیچھے ہوتا مقصد ہے ادھر حملہ نہ کر دے سونے چلو بس اس واسطے ہونا کہ ظالم سب کو پہلا حملہ کرنے والا آئے تھے ابو بکر صدیق تے کر دے سویا کو سوئی بھی نہ چھپے سویا تیرا بھی حملہ آئے سب کو پہلا صدیق والا آئے تو پھر سویا محبوب والا اے دیوانہ اے نبی کا پروانہ کہ نبی کو خاطر اپنی جانا دین واسطے تیار ہو گیا چار دینے پہ گارا آ جاتی ہے ادھر گار آئی ادھر سورج چڑھیا اکھا کو پہی روشنی اینا ہاتھ اوٹھے تھکے اوٹھے چراغی نا اوٹھے باندھی نا تسی کیے یا کادے واسطے ہو اکھا کھولیاں تے نالے آنے لو جی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا موت کی وجہ نال عادت تو ہوئی باہر نہیں نکل موت پر واسطے نہیں آیا دروازہ کھٹکایا اندر داخل ہوئے کہ بستر میرے مصطفیٰ دا اے جب بستر پڑا کیتا تے اللہ نے نبی نہیں پایا چاہتے علی نو جگہ دے پایا آگے علی ہے تیرے نبی کی تھے حضرت علی کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہوئے اور پہلے دار خوشیوں کو میں سر اور جب تسی جان دیتا تو چلے گئے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کسی نے پوچھے علی اتنے تلواراں دا پہلا سی تے نیند آئی نبی نے بستر سے تے علی آتے نے خدا دی قسمے جیڑا سکون جیڑا آرام جیڑی نیند اس رات جس رات حضور موعد ہویا کہ چلا جا اس رات منو
سکون آیا اتنی میٹھی نیند آئی ہے کبھی مینوں ایسی نیند آئی نہیں نکلتے نہیں پے اور دل اس نبی کا سکا تے پیارا یار کیڑا وہ آتے ہوتے ابو بکر صدیق کے گھر آئے نے دروازہ کھٹکایا بیٹی سما باہر نکل دی ہے بھائی ایسے جنہیں چودھریاں کا کام نہیں ہوتا جنہیں چودھری جنوں بولنا تو نہیں پتا چودھری بولنا تو نہیں پتا آندا نہیں لڑکی کتنے تیرا باپ لڑکی الگ سما ابو بکر صدیق کی چھوٹی بیٹی کہہ رہی ہے پتہ نہیں کتنے گئے ہیں ظالم کو غصہ چڑھیا زوردار تھپڑ واجدا تے سماعت چہرے تے جڑی کانے چ باری پائی او بھی ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پیندی ہے اے اس طرح دنیا کی قسمتاں اس طرح دنیا کی عظمتاں اس حالات مطابق ابو بکر آئے نے ویکھیا سامنے بھی دشمنی ہے باپ نال نبی دے گھر بیٹی نے چپیڑ کھاتی ہے تے اینج کر کے اگے پہاڑی آ جاتی ہے پہاڑی کتنی نوکدار ہے اتنی نوکدار ہے پتھر میں تے ابو بکر کی کہتے ہیں سونے محبوبہ اینج کرو تھوڑے کو نہیں چڑھیا جانا چڑھائی زیادہ ہے نرم نرم تھوڑے پیر نے اینج کرو میں تھلے بینا تو میرے موڈیاں سے چڑھ جاؤں کیسا کام ہے کیسا سوار کیسی سواری ہوئے گی صدقے جوان سوار یہ سوارے میں پھر تسمار ابو بکر بیٹھے کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے مجھے دیتا جاتے ہیں اور صدقے جوان کیسا کمال ہے کوئی کسی دے موڈے تے پتیجا بہتا ہے پر میوہ بہ جاتا ہے تے عزت یہ خدا کی قسم ہونا موڈیاں کا کیا کہنا جتنا موڈے آتے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوں گے نبوت اٹھایا ہوئے گا اس موڈیاں کا کیا کہنا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو زمین کو لے کے پہاڑی تک اتنا سفر کروایا ہے کہ ابو بکر صدیق کا حق ہے گار اندر تک پہنچ جاتے ہیں کہ گار کا ہولیا کہ اتنی گندی حالت ہو چکی ہے بتایا سوڑیا محبوبہ این کرو تسی ایتھے رہو پہلے میں گار اندر داخل ہو انہوں آنے نے سچ رہا نہیں حضور تسی اگے ہوگا رکھی جائے گی کوئی گا نہیں اور ایسا پیارا فرمایا اگر گار اندر پرانی گار اندر کوئی موتی کوئی ڈگر والا ہوئے گا پہلا انہوں نقصان دے گا پھر حضور آنے این یا کیا پیروں تسی جاؤ دیکھی جائے گی نہیں خدا کی قسم کی پرانی گار ابو بکر اندر داخل ہوئے ہیں اپنے مڈیاں کو چادر لا رہی ہے تے اتنا سراخانوں بند کر دینے پہ اس گار کو صاف کر دینے ادھی تھلے بچھا لیتے ہیں ادھی سراخانوں بند کر لیتے ہیں مفسرین جلتے ہیں ایک ادھی جب ایک جب دو سراخ رہ جاتے ہیں ٹاکی ختم ہو گئی ہے چادر ختم ہو جاتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یار ابو بکر نے اپنی اڈیاں دیکھ دیا اینا سراخاں دے اندر اپنی اڈیاں دیکھ دیا نے تے جدوں اڈیاں دتیاں تے اج کر کے چوکرا مار لیا ہے مفسر نے دے جا اج اپنی لتا کھلا لیا میں حضور آ جاؤ سونے آ جاؤ اے میرے محبوب آ جاؤ میرے آقا غار اندر داخل ہوئے نے جب غار اندر داخل ہوئے نے گروہ ابو
بکر صدیق دی تے پترا میرے مصطفیٰ دا کیسا یار وفادار ہے خدا کی قسم ایسا دیدار کر رہے ہیں او جیڑی چاہت ہے نا جیڑی ابو بکر صدیق دے دل اندر ترے چاہتا سن ہن تہاڈی چاہت کی ہے اللہ سونے اتنی دولت ہوئے اللہ سونے اتنی پیاریاں ہون اللہ اتنی دکاناں ہون اللہ بھی میرا دشمن مر جائے اللہ میرا دشمن ساڑیاں چاہتا ہے ابو بکر صدیق کی چاہت سن لے اے میرے اللہ میری پہلی چاہت ہے دولت میری ہوئے تے محبوب اللہ کے رستے اگر خرچ کر دے کتنی سونی چاہت ہے عزیز دولت سمال کے رکھ دیا نا تے ابو بکر صدیق کا ذہن دیکھو پہلی چاہت پہلا ابو بکر صدیق کا سوال ہے اے میرے اللہ میری دولت ہوئے تے نبی پاک اللہ کے رستے اندر خرچ کر دے دوسری چاہت ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوئے تے بیوی نبی پاک کی ہوئے تیسری چاہت ہے ہائے گود میری ہوئے تے نکڑا سونے نبی دا ہوئے اے ترہمی چیزاں پوریاں ہو رہے ہیں نکاح بیٹی کار آ گئی دولت نبی نے استغفار دیتی چوری ابو بکر صدیق دیے کہ آقا علیہ السلام کا دیدار کر دے رہے ہویا کی ایک سب نہ نکلے مفسرے لے اینے نکلنا دے لکھیا ممکن نکلنا دے جگہ کو نہیں ہوتی ہڈیاں جس کی ہوئی ابو بکر صدیق دے اڈی میں دم ماری جا رہے ہیں ساتھ دم نہ جا رہے ہیں تے ابو بکر صدیق سہتا ہے آقا ستے ہوئے نے پھر دے اس واسطے نہیں حضور نہ اٹھ پہن جب میں بڑے مستقلر اما عائشہ صدیقہ کے واسطے دیا ہی نہیں حضور نہ اٹھ پہن اوری گود بیٹی دیئے ایس گود باپ دیئے اس گود اندر حضور لیتے ہوئے نے دند دی جا رہا سب بڑی گا رہا ہے پھر دے نہیں نبی پاک ستے ہوئے نے خدا کی قسمیں اکھم کو اٹھن اکھم کو امرے کے اکھم جو آنسو دلے تے نبی دے مکھ دے لکھے نبی دے مکھ دے ڈگ دے نے تے اج کر کے پانی تے لگ گئے پانی تے اٹھ پئیتے نے تے آندے کی نے یارا کا تو میں پیا کی وجہ کیوں میں پیا سویا اج پیر پیشاں کی کہتے سپ نو آیا سپ آیا فرمایا کہ نے مینوں ڈر دتا ہے تے آندے کی نے ہائے کار اندر سن بہت سورا میرا یہ کاری شریف اللہ انہاں دی قبر نور دے نال منور فرما میرا یہ دانی کریا کیا کرتا سی نا اور بستی کیا کرتا سی کار اندر سن بہت سورا اور جو نظریاں آیا اور چادر بھار صدیق پیارے اور ساری بند کرائیا اور ڈنگ بتال سپ ابو بکر لو ہنجو گئی جوانی ڈنگ
پوایا اس ڈگیا دے منو تا ابو بکر نو درد مکارے درد ہویا اس ویلے درد دور ہویا اس ویلے جب پیر پیر نے سونا لب لایا ابو بکر صدیق ڈرتے نہیں کہ حضور نہ اٹھ کر مفسر لے ہے کتابت لے ہے کہ اس پرانی بات دے اندر ساکھے بنا رہی سی کہ آقا علیہ السلام آؤں گے میں بھی دیدار کراں گا اور یہ کہتی ہے میں جب اس بات دے رہا سا ابھی بڑا کر سونے نبی کا دیدار میں بھی کر رہا اے دار دیدار میرے پاس پیغمبر رہے تین دن رہے ایک ہوئے صحبت کی اثر ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبیوں ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبیوں ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبیوں گھر بار جس نے لٹایا نارے مڈے آتے بھی جایا گھر بار جس نے لٹایا او گھر بار جس نے لٹایا نارے مڈے آتے بھی جایا بچ گار تے بھی بچایا میرے نبی نو چولی دے بچ بھی سوایا سب دے ڈب بھی کھایا پر یار نہ جگایا میرے سونے نبی نو اے سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو ایک دل کار کرے ایک سالت قرآن لاتے لاتے لب دے لباتے گاہ کے اندر گاہ دے کون پہنچ جاتے ایسے پہنچے نے آکر ستے ہوئے نے تے تھڑے انہاں دے پیر نظر آتے نے پہ لالے مفسر لکھ دے نے ایڈی پرانی کار سی تے صاف کیتا جب تک داخل ہوئے اللہ نے مکری نو حکم دیتا مکری جالا پہنچے کبوتری نو حکم دیتا آنڈے دے تاکہ آن والے نو نام پتہ لگے سمجھ نہ آئے کہ اس گار اندر بھی کوئی چلا گیا کیوں نبی دا کہ دل دے میں رب دا ڈر ہو کسی دا ڈر نہیں اور اللہ بھی اپنے آپ بچان دے ڈر بناتا ہے اے طریقہ سی کسی نہ پتہ لگے کہ کبوتری نو حکم دیتا کہ آگے دے مکری نو حکم دیتا جالا بندے کہ کسی نو سمجھ نہ آئے کہ اندر بھی کوئی داخل ہوتا ہے پیر ویسے کہ حضور نو لایا فرمایا حضور ہے کافر پہنچ چکے آگے کہاں آگے کافر آگے پڑے جائیں گے اے جو اے گا کہ اللہ نے نبی کی کہتے ہیں اے میرے یار اے ابو بکر کیوں پریشان ہونا ہے اے ابو بکر کیوں حیران ہونا ہے جس رب نے گھروں بچایا جس رب نے رستے میں بچایا اور رب بھار وچوں بھی سام بچا لے گا اس واسطے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا قرآن اس بات کا علم کر رہا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اے میرے محبوبہ تمہارے متعلق انہاں مکے والے کافروں نے منصوبہ بنایا ہے فرمایا نہیں اس میں تو کا قید کر دیتا جائے او یقتلو کا قتل کر دیتا جائے او یخرجو کا جلا وطن کر دیتا جائے وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُ اللَّهُ اللہ بھی تدبیرہ کر رہا سی ان کے لیے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ دیا تدبیرہ اللہ کا خیال سی سوڑیا تو ہم بچاتا انہاں دا خیال سی تو ہم ختم کرتا کہ رب دا خیال سی بچاتا اللہ کو دعا ہے انشاءاللہ الرحمن ایتھو ہی رات کو لے کے مدینے تک ایتا جمعہ انشاءاللہ پڑھاؤں اللہ کو دعا ہے اللہ سب سنا کے اپنی توفیق نصیب فرمائے جس کا مقصد کہ نبی پاک نے بھی سختی آیا اللہ نے پاک کا رکھتے دکھ آئے پھر اللہ نے فرمایا نکل جاؤ چلو ان کا معاملہ بڑھ گئے جرا مطلب ہو جاؤ تاکہ پھر آؤ دینا سے غصے اور انہ دل در رہو اور دین پڑھاؤ اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنائے اپنی توفیق نصیب فرمائے صدق اللہ على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين